بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج میں اس پروگرام میں آم یعنی مینگو سے متعلق باغبانوں کے لیے کیلنڈر گائیڈ یعنی مینجمنٹ پریکٹسز کے بارے میں 2 ماہ یعنی مئی اور جون ان سے متعلق کچھ معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ تمام باغبان حضرات جو آم یا مینگو کے جنہوں نے آرچرڈز لگا رکھے ہیں ان کے لیے مئی میں یاد رکھیں، یہ نشو و نما کا جب ہم مرحلہ دیکھتے ہیں اس کا، تو اس میں پھل بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کی مینجمنٹ پریکٹسز کیا ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ تمام باغبان حضرات جنہوں نے آم لگا رکھا ہے وہ گرے ہوئے پھل ان کو جمع کر کے ان کو زمین میں دبا دیں۔ یہ ایکٹیویٹی اس ماہ میں مئی میں کرنی بہت ضروری ہے۔ باقی رہا اس مہینے میں کوئی کھادوں کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے کوئی کھاد نہیں ڈالنی، البتہ پانی جو ہے اس کو 12 سے 14 دن کے وقفہ سے آپ پاشی کرتے رہیں، اور اس کا انحصار موسمی اور زمینی حالات پر ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ جی آپ نے 12 سے 14 دن کے وقفے سے آبپاشی کرنی ہے، تو اگر ایک دن پہلے بارش ہو گئی ہے تو پھر آپ بالکل نہ کریں۔ دیکھ لیں زمینی حالات اور موسمی حالات کو دیکھ کر، اگر خشک موسم چل رہا ہے جو کہ عموماً مئی میں ہوتا ہے تو اس میں آپ 12 سے 14 دن کی آبپاشی وہ جاری رکھیں۔ جہاں تک تحفظ نباتات یا پلانٹ پروٹیکشن میئرز کا ہے، تو اس کے لیے مئی میں خاص طور پہ پھل کی مکھی، اس کے لیے پھندے لگائیں۔ اس کے لیے میں نے ایک علیحدہ پروگرام، اس میں پھندوں کا تفصیل سے میں نے ذکر کیا ہے، اور گاہے بگاہے جب بھی لوگوں نے کویسچن کیا ہے فروٹ فلائی کے بارے میں تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ کس طرح یہ پھندے تیار کیے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو لگانا ہے آپ نے، اور اگر بنے بنائے مل جائیں تو ان کو 4 پھندے فی ایکڑ کافی ہیں۔ تو یہ آپ اپنے باغات میں فروٹ فلائی کو اٹریکٹ کریں، خاص طور پہ ان کے جو نر ہیں وہ اس پہ آئیں گے اور وہ مر جائیں گے، اور جس سے پھر جتنی بھی مادہ فروٹ فلائیز ہیں وہ اگر انڈے لے بھی کرتی ہیں تو ان میں سے بچہ یا ان کے لاروے وہ نہیں نکلیں گے اور وہ نقصان نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ پیش کی اقدامات کیا کرنے ہیں آپ کو مئی میں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر پھندوں میں پھل کی مکھیوں کی تعداد زیادہ ہو تو پھل کی مکھی کے خلاف آپ کیڑے مار زہر وہ آپ کو عام دستیاب ہے، تو میں کسی کی اس وقت ترجمانی نہیں کر رہا، کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا، آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہوگا لیکن مختلف دکانوں سے آپ کو، اور کیمیکل ڈیلرز جو پیسٹیسائڈز کے ڈیلرز ہیں وہ آپ تک پہنچتے ہوں گے، آپ ان سے رابطہ رکھیں اور ان سے وہ لے کے آپ ان کی ہدایات کے مطابق آپ سپرے کر دیں۔
اب رہا جون کا، تو جون میں اس کی نشو و نما کا مرحلہ کچھ یوں ہے کہ پھل کی بڑھوتری وہ جاری رہتی ہے اس مہینے میں، اور جلد پکنے والی اقسام کی ہارویسٹنگ وہ اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اور دیر سے پکنے والی جو لیٹ ورائٹیز ہیں جیسے چونسا ہے اور ان کی اقسام کی پھل کی بڑھوتری وہ جاری رہتی ہے، لیکن آپ نے جو ارلی ورائٹیز ہیں اس میں وہ ان کی ہارویسٹنگ شروع کر دیں جون میں، اور گرے ہوئے پھل جس طرح میں نے کہا پہلے کہ آپ مئی میں جس طرح آپ نے پریکٹس کی وہ اسی طرح جون میں آپ کو کرنا ہے کہ گرے ہوئے جتنے بھی آپ کو پھل نظر آئیں ان کو آپ زمین میں دبا دیں، اور باقی پانی وہی 12 اور 14 دن کے وقفے سے وہ دیتے رہیں، لگاتے رہیں، آبپاشی کرتے رہیں، اور ان موسم کا انحصار اور زمین کے حالات، زمینی حالات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ 12-14 کے دن کے وقفے سے آبپاشی کو جاری رکھیں۔ باقی رہا اس مہینے میں کیڑے مکوڑوں کے حملے کا جائزہ لیتے رہیں، پیسٹ سکاؤٹنگ کرتے رہیں، اور پھل اتارنے کا عمل مکمل ہونے تک پھل کی مکھی کے انسداد کی تدابیر جو ہیں وہ ان کو جاری رکھیں، اور اگر پھندوں میں مکھی کی تعداد زیادہ ہو تو مناسب آپ زہر مار جو بھی آپ کو دستیاب ہو اس کو سپرے کر دیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشورہ کی ضرورت ہو تو میرا موبائل نمبر تو آپ کے پاس ہے ہی۔ اب اس اور آخری ایک پیشگی اقدامات یا ایڈوانس آپ نے سٹیپس کیا لینے ہیں وہ یہی ہے کہ پھل فروخت کرنے کا انتظام کریں۔ تو یہ آپ کے جون میں یہ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ سفارشات ہر 2 مہینے کا کیلنڈر گائیڈ میں دے رہا ہوں اور اپلوڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جتنے باغبان حضرات ہیں آم کے اور جنہوں نے مجھے ٹیلی فون کالز کی ہیں اور بہت ساری ای میلز بھی مجھے موصول ہوئی ہیں، تو خاص طور پہ لنگا صاحب جو لاہور میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے گزارش ہے کہ ان کے جو باغات ہیں بہاول نگر میں، ان کے لیے بھی میں خاص طور پہ ان کے کہنے پہ یہ پورا کیلنڈر گائیڈ یہ دے رہا ہوں ہر 2 ماہ کی، اور 1 اپریل کی تو آلریڈی میں نے دی تھی، لیکن دوبارہ سے میں اب 2 مہینے کی یعنی جنوری فیبروری کی، مارچ اپریل کی، اور اسی طرح یہ والی جو ہے وہ مئی اور جون کی۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان پہ جب عمل کریں گے اور آپ ان ہدایات پہ پوری طرح جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے باغات سے بہت اچھا پھل اترے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے، اور اس سے ہماری معیشت کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو انفرادی طور پر تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن اجازت سے پہلے ہمارا ایز یوزل جو سیگمنٹ ہے وہ ہے حدیث مبارک کا۔ تو اللہ اکبر، کھولی ہے ریاض الصالحین مختصر اردو کی۔ یہ ابھی جب حج پہ میں گیا تھا تو مجھے چودھری شریف صاحب نے یہ عنایت فرمائی تھی، اور یہ کتاب بہت خوبصورت، اس میں بہت پیاری پیاری احادیث اور قرآن کے بہت ساری چیزیں۔ تو ابھی یہ کھولا ہے اس کو، تو جو پیج کھلا 84 یقین اور توکل کا بیان ہے، اور اس میں یہ حدیث جو میں
اس کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ ترمذی سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اس توقع کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی۔ فیما اللہ۔